پہلے یہ ہمارے پاس کچھ یہ انجینئر صاحب کے خاص دوست آئے ہیں. ارے واہ، جی یہ تو بہت اچھی بات ہے. ملک عتیق الرحمان کے نام سے. جی سر، مسٹر ملک عتیق الرحمان. بھائی جان کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ٹھاک ہے، آپ سنائیے. میری آواز صحیح سے آ رہی ہے؟ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، بتا دیجئے. اچھا، میرے پاس نیٹ کا لیک ہے تو اوپر نیچے اگر بولوں تو معذرت پہلے ہی. نہیں سر، پھر ذرا نیٹ کا لیگ والے نیٹ پہ کام نہیں نہ کریں. آپ لائیو آئے ہیں تو لیگ والے نیٹ پہ تو مزہ نہیں آئے گا. خیر ہے، کوئی اتنا خاص بھی میں نے بولنا نہیں ہے. میں پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا، بات چیت ہوئی تھی تو آپ حج نے کے اوپر بڑے بات کیجیے گا، اور زبردست اس طریقے سے وقت بات صفا کی تھی. مروہ کے اوپر بات کیجیے گا. جو بیچ میں ٹاپک بلا وجہ آیا اس کے اوپر مجھے ڈسکشن نہیں کرنا. اوکے اوئے ہوئے، میں پچھلی دفعہ آپ کے پاس آیا تھا، پر چلیں کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو بھائی نے جو حدیث بتائی تھی، میں نے کہا ہے مجھے کسی یہ ٹاپک پہ بات نہیں کرنا. اس نے میرا شارٹ دیکھا تھا، وہ آیا تھا، وہ ختم ہو گیا. مجھے حج کے ٹاپک پہ بات کرنا ہے. آپ بھی جب میرے پاس یہاں پہ بیک سٹیج میں جڑے ہوئے تھے، ہم حج پہ ہی بات کر رہے تھے، صفا مروہ پہ بات کر رہے تھے. پلیز اس پہ چاہیے. اچھا، آپ مجھے مقدمہ سمجھائیں نا، کیا مسئلہ آ رہا ہے اس میں؟ سر مقدمہ سمجھایا میں نے پہلے تھا، دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. اسلام میں ہر چیز پری اسلامک پیریڈ سے کاپی پیسٹ کی گئی ہے اور اس کو ڈیروگیٹرائز کر کے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ڈیروگیٹری اسے کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہو اس کو تھوڑا سا رد و بدل کر دیا جائے، چینج کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کے پاس حج میں جو طواف کعبہ ہے وہ پہلے ہو رہا تھا، محمد جی صاحب نے جی، بھی اس کو اڈاپٹ کیا. اس کے اوپر میں پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن اس وقت ہم صفا و مروہ پہ پہنچ چکے ہیں. صفا و مروہ بھی دو پہاڑیاں ہیں، جو کہ ایک مرد بت کی پہاڑی تھی اور ایک فیمیل بت کی پہاڑی تھی پری اسلامک پیریڈ آف اگنورنس کے اندر. اچھا آپ کے جو صحابی جو کہ کافر ہوئے تھے پہلے اور بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو بھی برا لگ رہا تھا کہ محمد بھی ہمیں ایک بدعہ کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے، جبکہ یہ پری اسلامک پیریڈ میں کرتے تھے. اور ایک دفعہ محمد کہتا ہے کہ ہم نے کافروں کی چیزوں کو نہیں اپنانا، اور دوسری طرف جو کافر کرتے تھے وہی ہم سے کروا رہا ہے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی، صفا و مروہ اللہ کے سمبلز میں سے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو بت بھی سمبلز ہی ہوتے ہیں انفیکٹ ان ریالٹی. تو صفا و مروہ دو بت ہیں جن کے گرد آپ چکر لگاتے ہیں، پری اسلامک پیریڈ میں بھی اور آفٹر اسلام بھی. اور اللہ نے کہہ دیا یہ میرے سمبلز میں سے ہے. تو بھائی آپ میں اور پری اسلامک پیریڈ میں کیا فرق رہ گیا؟ حج تو کمپلیٹلی باطل ہو گیا. یہ میرا مدعا ہے. صحیح بات. بولیے سر، مقدمہ ہے، سوری یہ میرا مقدمہ ہے. بولیے، ریفرنس کے ساتھ بولیے کیا بولنا چاہتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو مرد اور عورت کی جو پتلی بنی ہوئی تھی، یہ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ اسباب النزول کے اندر، اسی آیت کی چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 158 کے اندر. اچھا، شان نزول جسے آپ کہتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے تو پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا ہوا ہے نا، کہ پاک سے ہم نے بتایا تھا کہ اس طرح جی وہی تو بتایا تھا. The later said that As-Safa, an idol in the form of a man called Asaf, Safa, Asaf, and Marwa, an idol in the form of a woman called Nahla. ٹھیک ہے، مروا نحلا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ہے شان نزول جسے آپ کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول. اور اسی لیکن وجہ ہم سے اس وجہ سے تو نہیں کرتے نا، اس وجہ سے تو نہیں میں یہ تو کرتے. کہہ رہا ہوں کہ انس بن مالک جو ہے، اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے یہی کہا کہ مجھے بہت برا لگتا ہے کیونکہ پری اسلامک پیریڈ آف اگنورنس کی کام ہے. اب کویشچن یہ ہے کہ ایک طرف محمد پری اسلامک پیریڈ کی بدعت کو ختم کرنے آیا، دوسری طرف وہی کام وہ خود کر رہا ہے. یہ اس کو اگنور کر کے انہوں نے پیچھے وجہ بتائی ہے کس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. ہاں جی، وجہ یہ بتائیے کہ الصفا اور المروہ آر دا سمبلز آف اللہ، وہ اللہ کے سمبل ہیں. جو سمبل ہوتا ہے وہ بت ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی بت والے اس بندے سے پوچھو کہ یار بت کیا ہے، وہ کہے گا یہ فلانے گاڈ کا ایکس وائی زی گاڈ کا سمبل ہے. اٹ از دا سمبل آف ایکس وائی زی گاڈ. دیکھیں نا، میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں واضح کی ہوئی ہیں، تو انہوں نے جو پہاڑیاں ہیں ان کو بولا ہے، نہ کہ تو ان بھائی کو پھر بولا ہے کسی بھی جو پہاڑیوں مورتیاں کو، کھڑی ہوئی تھی. پھر تو ہر پہاڑی سمبل ہے. پھر تو آپ صفا و مروہ کے گرد کیوں طواف کر رہے ہیں؟ پھر جہاں مرضی جا کے کر لیں، ہر پہاڑی سمبل ہونا دیکھیں چاہیے. نا، میری بات سنیں ایڈم بھائی، اللہ نے قرآن میں ان دو پہاڑیوں کو، ایک سیکنڈ، اللہ نے قرآن میں ان دو پہاڑیوں کو ایکسپلیسٹلی سمبل کہا ہے. یہ دیکھیے، ان الصفا والمروہ من الشعائر اللہ.
صفا اور مرا جو ہیں وہ اللہ کے سمبلز میں سے ہیں. دیکھیں نا اسی طرح ہی کوئی طور جو تھی پہاڑی وہ بھی طور ایک کے اللہ گرد تعالیٰ چکر نہیں نے لگاتے, اور پری اسلامک پیریڈوں میں بھی لوگ تک چکر نہیں لگاتے تھے, ہمیں پرواہ نہیں ہے اس مجھے چیز کی, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا یہ اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں سمجھنی ہے تو پہلے پھر مین مدے پہ آتے ہیں جو خدا پر ہے. پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنا پڑے گا, چالاکی پھر پہ آ صحابہ گئے پر بھائی آنا پڑے گا, ہمارے. اس کو تب سمجھ آئے گی. دیکھیں بھائی بات یہ نہیں ہے, بات جو میرا مدعا ہے, مقدمہ آپ نے پوچھا تھا, مقدمہ سمپل ہے. پری اسلامک پیریڈ میں زمانہ جاہلیہ کے اندر جو کام حج کے طور پہ کر رہے تھے لوگ آ کے, آپ کو پتا ہے حج ہو رہا تھا پری اسلامک ہوتا تھا, اور جی وہاں جی پہ ٹریڈنگ ہوتا بھی تھا. ہوتی تھی, اس ٹائم پہ لڑائیاں بھی بند ہو جاتی تھیں, تلوار اور بھالے بھی سائڈ پہ رکھ دیے جاتے تھے. اسپیشلی جو سیم ریچولز اس زمانے میں ہو رہے تھے, آپ کے پیارے نبی نے وہ سارے کے سارے کام چوری کر کے اسلام میں ڈال دیے. تو بھائی آپ کے حج میں اور پری اسلامک حج والوں میں رہا کیا فرق, یہ بتائیے. دیکھیں نا اگر آپ اس چیز کی بات کر رہے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سائمبل ہی بتانے ہوتے تو وہ مکہ میں جو بت پڑے تھے وہ کیوں توڑوائے ہیں انہوں نے, وہ کیوں ہٹوائے ہیں؟ اوکے, تو پہلے اللہ نے اسلام سلیمان نبی سے پاک بت کیوں بنوائے؟ کس سے؟ چلے اس پہ آ جاتے ہیں. اللہ نے حضرت سلیمان سے بت کیوں بنوائے تھے؟ بت کیوں بنوائے تھے؟ آپ کا سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ سب سے پہلا مکہ کے قبلے سے پہلے آپ کا پچھلا والا قبلہ کون سا تھا؟ یار اس مسجد کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. جیروسلم ٹیمپل, مسجد جی الاقصی, جی 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 مسجد الاقصی. جیروسلم بالکل ٹھیک بالکل ہے. مسجد اقصی. الاقصی جو ہے وہ سولومن نے بنائی تھی, اس کو سولومن ٹیمپل کہتے ہیں, رائٹ؟ اچھا اس کا عربی جی نام جی ہے نا بولے. مسجد الاقصی, ٹھیک جی ہے. جی مسجد الاقصی کے اندر بت تھے اور اللہ نے بنوائے تھے حضرت سلیمان سے. یہ دیکھیے وہ بناتے تھے اس کے لیے جو چاہتا تھا بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور تابوتوں کی مانند بڑے بڑے لگن اور بڑی دیگیں جو ایک مستقل پڑی رہتی تھی. اے داؤد کے گھر والوں عمل کرو شکر کرو, یہ بندوں میں شکر کرنے والے ہیں. یہ دیکھیے, and they جی جی made for him what they willed of elevated chambers, statues, bowls like reservoirs, and etc etc etc. اگر بت شکنی مجھے ہے, یہ چیز اللہ کو بت بتائیں جو شکنی ان پسند نہیں ہے, ایک سیکنڈ رک جائیے پلیز. اللہ کو بت جی شکنی جی پسند, بت نہیں پسند ہے اور بت شکنی کرتے ہیں, اللہ نے توڑنے ہیں, اللہ نے کہا توڑ دو. تو جو آپ کا پہلا اسلامک قبلہ ہے جو کہ اللہ نے سو کالڈ اللہ نے قرآن میں حضرت سلیمان سے بنوایا, داؤد کے بیٹے سے, اس میں اللہ نے سلیمان سے بت کیوں بنوائے؟ بت پوجا کرنے کے لیے بنوائے, عبادت کرنے کے لیے بنوائے, یا ویسے بنوائے؟ یہ آپ پہلے اوکے, بتائیں. سو ہم بت جو ہے اگر عبادت کرنے کے لیے نہ ہو تو ہم رکھ سکتے ہیں. بت کیوں رکھیں جی؟ ایک وہ اوکے, تو پھر اللہ نے دوسری حضرت ریلیجیس. سلیمان سے بت کیوں بنوائے؟ میری بات سنیں نا, وہ جو بت بنائے ہیں ان کی کوئی عبادت کرتا تھا؟ جو ونس ہم اگین, گھر تو میں میں بت رکھ بغیر رہے ہیں اس کی عبادت تو کے عبادت بت کرتے رکھ ہیں لوگ. سکتا ہوں؟ تو کیا میں بغیر عبادت کے بت رکھ سکتا ہوں اپنے گھر میں؟ بت آپ کس چیز کا, آپ شیر کا بت بنا کے رکھ سکتے ہیں نا. یہ بت شیر کے تھے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, یہ تو آپ مجھے بتائیں یہ کس چیز کے تھے. اچھا چلے, آپ پھر اس کی اسباب نزول پڑھ لیں, دیکھ لیجئے گا کہ چربم کسے کہتے ہیں. دیکھیں بھائی, یہ تو آپ جی مجھ جی سے بات کر رہے ہیں, میں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو نہ کریں نا. آپ ایک ایسا فیک آرگیومنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں جس کا دیکھیں فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ علم آپ میں آپ سے معصومانہ سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سٹیچوز تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائے ہیں, تو کیا اس کی نہیں عبادت بنوائے ہیں, کی ہے انہوں نے؟ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنوائے ہیں نا. اس بات کو چھوڑیں, کیا مطلب عبادت کے لیے بنوائے تھے. کیا پتا ثابت کریں کہ عبادت نہیں ہو رہی تھی یہاں پہ. تو آپ ثابت کریں کہ عبادت ہو رہی تھی, مقدمہ آپ بھائی نے اگر رکھا ہے, میں نے آپ رکھا ہے. سنیں, اگر آپ جروسلم کے گرد چہرہ کر کے فیس کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں, تو آپ کس کی طرف چہرہ کر رہے ہیں؟ بتوں کی طرف. اور کس کی کیوں طرف بھائی کر رہے ہیں؟ بتوں کی طرف کیوں کر رہے اچھا ہیں؟ چلیں, میں خانہ کعبہ کا جو کیوب ہے اس کے اندر اگر بت ڈال دوں, ٹھیک ہے, جی تو جی آپ جب خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے تو کیا وہ بت کی طرف چہرہ ہوگا کہ نہیں؟ پہلی بات ہے یہ تو پوسیبل بھی نہیں ہو سکتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاسبل نہیں ہو کعبۃ سکتا اللہ کو سر. پاسبل سجدہ نہیں تھا, کرتے, ہم ہوا, اللہ کو 360 بت تھے اس کے اندر. کرتے.
بھائی میری بات سنیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا بتوں کو؟ ہاں نا, نہیں کیا. دیکھیں ہاں کیا کہاں کیا؟ اگر وہ جیروسلم کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی طرف سجدہ کر رہے ہیں, اور جیروسلم میں بت پڑے ہوئے ہیں مسجد الاقصی کے اندر, حضرت سلیمان سے بنائے تھے, تو بتوں کی طرف ہی چہرہ کر کے سجدہ کیا. میری بات سنیں نا, خدا تعالیٰ کی ساتھ اس دنیا میں تو نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف کر کے سجدہ کریں گے یا اس کی طرف دیکھ کے ہم نماز پڑھیں گے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن بتائی ہے, مسلمانوں سجدہ ادھر کرنا ہے. irrelevant. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے پہلے قبلہ کے اندر بت تھے اور محمد نے پہلے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. او بھائی جان جو کچھ بھی ہو, سجدہ ہم کس کو کر رہے ہیں بھائی کیا مطلب؟ تو میں چلو میں کوئی سمپل سی بات بتاتا ہوں. ایک بت بناتا ہوں میں, اس کا نام رکھتا ہوں اللات العزی المنات, ٹھیک ہے, اور میں اس کو خانہ کعبہ کی طرف رکھ دیتا ہوں اور پھر نماز اس کے آگے سجدہ کرتا ہوں. کیا ایسی حالت میں سجدہ قبول ہوئے گا؟ آپ جو بت بنا کے رکھ رہے ہیں, اگر آپ اس کو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ خدا ہے اور میں نے اس کو سجدہ کرنا ہے, یا آپ یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ خدا ہے, خدا نہیں, میں نہیں کر رہا ایسا کچھ. اب یہ بت بنا دیا ہوا ہے اور سامنے رکھا ہوا ہے, میری نماز کے سامنے ہے, کیا میری نماز قبول ہوئے گی؟ نہیں ہوئے گی. نہیں ہوئے گی. تھینک یو سو ویری مچ. تو پھر محمد کی قبول کیسے ہوئی جبکہ اس ٹیمپل کے اندر بت تھے؟ کیونکہ آپ بنا کر سامنے رکھ رہے ہیں, کسی وجہ سے رکھ رہے ہیں. سلمان نے بھی بنا کے سامنے رکھا نا. او بھائی میری بات سنو یار, سلیمان علیہ السلام نے اگر رکھے ہیں تو انہوں نے کس وجہ سے رکھے ہیں؟ آپ وجہ تو ڈھونڈے نا. یار ڈوڈ جس بھی وجہ سے رکھے ہیں, اس بت کو رکھ کے اس کے آگے بات ہو رہی ہے نا یار. سائلس کو سمجھا میں کیا کہہ رہا ہوں. اور بت کی اوقات ہی کیا ہے بھائی؟ اسلام میں بت کی اوقات کیا ہے پہلے یہ بتا دو. بت کو تو سب سے گندی چیز سمجھی جاتی ہے, بت کو ماننے والے کو سب سے گندا سمجھا جاتا ہے. بت کی اوقات ہی کیا ہے اسلام میں یہ بتاؤ. ان بندوں کو اس لیے گندا سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کر کے ادھر بھیجا ہے اور اتنی نعمتیں دی ہیں, لیکن وہ پھر بھی جھٹلا رہے ہیں, اس لیے ان کو بدترین مخلوق اور بت کو ماننے والے دونوں خراب ہے نا. بت کی بھی حیثیت نہیں ہے نا, تو پھر یہاں پہ بت والا کھیل ہی کیوں کھیل رہے؟ وہی تو سوال آپ سے. جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ بدترین مخلوق ہیں, یہ ہم محمد رسول اللہ کے زمانے میں اگر آیت نازل ہوئی تو ایک سیکنڈ. حضرت سلیمان سے بہت پہلے ابراہیم آیا, ابراہیم کے تھرو سارے بت توڑوائے کہ نہیں توڑوائے؟ بالکل. تو بس بات ختم ہو گئی. تو بری چیز تو ہے نا, ابراہیم سے بت توڑوا دیے, سلمان سے بت بنوا دیے. واللہ اللہ میاں کیا بات ہے آپ کی, ابراہیم سے بت توڑوائے سلمان سے بنوا دیے. ساحل کیا گیم کر رہا ہے اللہ یار. اوہو, یہ گیم اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کر رہا, یہ آپ کر رہے ہیں. یہاں دیکھیں تو آپ اس کا جواب دینا ملک صاحب. اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ایک لاجیکل سن لو, میرا پہلے ایک سٹیٹمنٹ آ جانے دو. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہے, ہم لوگ گیم کر رہے ہیں, تو آپ ایک لاجیکل کوئی اچھا آرگیومنٹ دینا کہ بتوں کا سہارا کیوں لیا گیا. جب بتوں سے اتنی نفرت ہے اور شروع سے نفرت ہے, تو پھر کیوں کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کوئی لاجیکل آنسر دے دے, مان لیں گے ہم آپ کی بات. اچھا میری بات سنیں. میں جس جگہ رہتا ہوں نا, ادھر پاس ہی میوزیم ہے, صحیح ہے. اگر میرا قبلہ اس طرف بند رہا ہے تو میں وہاں سجدہ کرتا ہوں. اپنے سامنے اگر آپ نے جھوٹ بول رہے ہیں, اپنے سامنے اگر آپ نے صرف اور صرف ہورس کا سیڈل جتنی اونچی چیز رکھ دی ہوئی ہے, اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو. ناؤ دا کوشچن از ناٹ دس, کوشچن از دس کہ یہ والا بت اللہ بنوا رہا ہے, کوئی اور نے نہیں بنایا. چونکہ یہ اللہ بنوا رہا ہے, یہ ناؤ وی ہیو اے پرابلم. یہ جو عثمان چاہ رہا ہے, سوری سلیمان چاہ رہا ہے وہ کرو, اس نے کروایا. اس طرح کی بات ہے, اللہ خود نہیں چاہ رہا. تو یہ یعنی کہ حضرت سلیمان نے منع کر سکتا تھا اللہ. حضرت سلیمان نے, ساحل بھائی بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے, حضرت سلیمان نے کافرانہ حرکت کی اور اللہ نے روکا بھی نہیں اور قرآن میں لکھ بھی دیا اور اس کو اللہ نے اوکے کر دیا. اور پھر محمد کو کہا جو غلط کام حضرت سلیمان نے کیا تھا اس کے رخ کر کے نماز پڑھو. ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی. بھائی یہ سارا ہی آپ بات غلط کر رہے ہو یار. بھائی آپ یہ انجینئر محمد مرزا کے فالوور ہیں نا, آپ انجینئر محمد مرزا کے فالوور ہیں نا؟ جی میں پسند کرتا ہوں, فالوور نہیں. جا کے ان سے پوچھیے گا نا اس بات کے, ہم سے بات کرنے کے لیے ان سے پوچھیے, انہیں لے آئیے. اگر نہیں لا سکتے تو بتائیے, ہاں میں اور ساحل خود ان کے پاس چلے جائیں گے. تو بتا دیجئے ہم کس دن ان کے پاس چلے جائیں اگر وہ نہیں آ سکتے. لائیو وہ لائیو نہیں کرتے ہیں, وہ لائیو نہیں کرتے ہیں اور ان کے گھر ہم جائیں گے نہیں. ان کو اوپن لائیو سٹریم کھولنی پڑے گی اور ہم دونوں ان کے چینل پہ چلے جائیں گے. آپ ان سے بات کیجئے اور بتائیے کس دن ہم آئیں. کمنٹ کر دیں,
آپ سے وہ بات کر لیں گے سر. کمنٹ وہ سر لائیو اسٹریم نہیں کرتے نا کہ اپنے چینل کے اوپر لائیو اسٹریم کریں, میں آتا ہوں ان کے چینل پہ. اپنے چینل پہ تو وہ کرتے ہی نہیں ہے نا, وہ شاید بس پھر ان سے کروائیں نا بھائی, ان کے اپنے چینل پہ ان سے کروائیں, میں آتا ہوں. بھائی جان وہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں نام لیے بغیر ملک صاحب, اس سے بات کرنے کو تیار نہیں. ملک صاحب اگر آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو چلے جائیں نا ان کے انسٹیٹیوٹ میں, آپ سیٹ کروا دے, مناظرہ آپ سیٹ کروا دے, چلے جائیں ان کے پاس. بھائی وہ حارث سلطان سے رابطے میں, وہ بھی موبائل کے تھرو ہیں, 2-4 باتیں کی ہیں بس, وہ کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ اس طرف کیوں آئے بھائی؟ چلیں پھر, بڑی مہربانی سر, آپ جڑے, میری بات تمام ہو گئی, ہم آگے کسی بندے کو لیتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ, آپ کا بہت بہت تھینک یو کہ آپ جڑے, اور اس چیز کے اوپر ریسرچ کیجیے اور میرے پاس آئیے گا ضرور. ٹھیک ہے, بھاگ جائیں, ریسرچ کر کے ضرور آئیے گا اور سنتے رہیے. میں بھی 4-5 چیزیں اور کھولوں گا, اگر کسی چیز کے اوپر آپ کو اعتراض ہوا یا کوئی زبردست یہ اسٹیچوز والی بات تو آپ نے کی نہیں ہے نا, یہ تو آپ سر کر دی ہے میں نے, اور کیا آنسر نہیں ہے, میں کیا کروں؟ آپ بات میری ایک دفعہ پوری سنیں, آپ کو مقدمہ سمجھ آ جائے گا, بات ہی نہیں سن رہے. سر دیکھیں, اللہ کو اگر اسٹیچوز ناپسند لگتے ہیں تو اس نے اسٹیچو بنوایا کیوں؟ سمپل سی بات ہے. چلیں آپ ایسا کریں, میوٹ کریں, میں ایک اور بندے کو لیتا ہوں. اچھا میوٹ پر ہے, میں ایک اور بندے کو لیتا ہوں, شاید وہ آپ کی ہیلپ کر سکے. حسن عباس. حسن عباس صاحب. ہلو. جی سر, مسلمان ہیں سر آپ؟ یہ آپ کی یہ آواز جو دوبارہ بار بار جو ہے چل رہی ہے, یہ تو سر یوٹیوب بند کریں نا, اس لیے بار بار چل رہی ہے. آپ کا یوٹیوب بھی چل رہا ہے, اس کو بند کریں. آپ نے یوٹیوب بھی آن رکھا ہوا؟ جی. کیسے ہیں اب بات صحیح ہو گئی؟ جی چلیں, بہترین ہو گیا. جی سر, حج جو ہے, جی بولیے. آنے کا مقصد میرے بھائی آپ میں سے کسی کو بھی ٹرول کرنا نہیں ہے, نہ کسی کی دل آزاری ہے, نہ ہی کوئی سننے والے کو. کوئی بات نہیں سر, یہ ہمیں اس سے کی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے, چھوڑیں اس بات کو, سیدھا مدعے پہ آتے ہیں. حج جو ہے نا سر, پری اسلامک سارا کچھ ہے حج میں. طواف کعبہ آپ کو پتا پری اسلامک ہے؟ نہیں, آپ نے اس ٹاپک پر مجھ سے بات کرنی ہے کہ میں کچھ بتا سکوں. میرے ٹاپک کا نام ہی ہے حج اینڈ عید الاضحیٰ, اور میں نے ثابت یہ کر رہا ہوں کہ یہ پری اسلامک ہے. حضور نے کاپی کیا وداؤٹ اینی نالج, اینڈ اس نے ایک ایسی پیگن پریکٹس کو کاپی کیا جو کہ وہاں پہ 100% چل رہی تھی, صرف نام بدل دیے, باقی سارا کچھ ہو رہا تھا. عرفات میں جانا ہو رہا تھا, مزدلفہ میں رکنا ہو رہا تھا, طواف کعبہ ہو رہا تھا, صفا مروہ کے گرد چلنا ہو رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا پیگنزم کے اندر بھی, اور ہر چیز بتوں سے ریپرزنٹیشن تھی. اور حضور نے صرف اس کے گرد کہانی نہیں بنا دی, لیکن وہ والا ہر کام وہاں پہ رکھا. دس از مائی مدعا. بول سکتے ہیں سر اس بات پہ؟ اچھا, میں اس بات پہ بولوں گا, لیکن آپ یعنی اسی پر بات کریں گے اور کسی اور ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے؟ جی سر, میرا آج کا ٹاپک یہ ہے, میں دنیا کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں آج. اچھا ٹھیک ہے. ٹاپک کا نام بھی میں نے لکھا ہے, میں نے 4 دن پہلے اسٹریم اسکیجول کی تھی تاکہ مسلمانوں کو پتہ بھی لگ جائے کہ میں اس ٹاپک پہ اس دفعہ بات کروں گا. ابھی ابھی ریسنٹلی حج گزرا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں آپ کی مانتے ہیں, آپ کی ٹاپک پر بات کریں گے, لیکن آپ کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ بتا دوں آپ کو, کیونکہ آپ دیکھیں نا, میں مسلمان ہوں, اور آپ نے سوال پوچھا مجھ سے پہلے, میں مسلمان ہوں. تو مین چیز یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کسی یعنی ریجن کو جب فالو نہیں کر رہے ہیں اور اس کو مان نہیں رہے ہیں, اور اس کی بیس جو اللہ تعالیٰ یعنی گاڈ ہے, کریٹر ہے, تو جب ہم آپ کریٹر کو نہیں مانیں گے تو آپ اس کی کوئی بھی چیز کو نہیں مانیں گے نا بھائی. میں اس وقت دیکھیں, حج ایک پری اسلامک پریکٹس ہے, اس کو ماننے کے لیے کسی اور چیز کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں. گاڈ کو, اٹس اے ہسٹوریکل فیکٹ جو کہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ محمد نے کہا تھا کہ ہم نے غیر مسلموں کے کام نہیں کرنے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, ایون محمد نے جوز کے کام نہیں کرنے تھے. سب سے پہلے جب روزہ آیا, ٹھیک ہے, تو محمد نے کہا تھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو. کیوں؟ کیونکہ جوز کو رکھتے ہوئے دیکھا تھا, اور محمد کی حدیث کیا کہتی ہے کہ موسیٰ ہم سے زیادہ نزدیک ہے جوز کی نسبت. اس نے بولا, لیکن پھر اس نے کہا کہ جو بھی مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھے وہ اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد بھی روزہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایگزیکٹلی وہ نہیں کرنا جو کہ یہودی کرتے ہیں. ایک جگہ پہ محمد گئے, وہاں پہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر کے اوپر, تو محمد صاحب نے دیکھا کہ نون مسلم پیگنز اس طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو محمد نے کہا نہیں کھڑے ہو جاؤ, ہم ویسے نہیں کریں گے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن جس وقت حج کی باری آتی ہے تو آپ کے پیارے نبی ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں.
جو کہ پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ کے اندر کرا جا رہا تھا. ایون ہومس والے لوگ کپڑے کی ایک چادر پہناتے تھے لوگوں کو. جی جی. اور آپ کے نبی نے بھی اسی طریقے سے احرام بنا دیا چادر کا بغیر سلے ہوئے کپڑوں کے. ننگے طواف ہو رہے ہیں اور ہومس والے لوگ ان کو چادر دے رہے ہیں. سیم ٹو سیم ڈٹو کاپی حضور نے چلا دیا. طواف بھی وہ کر رہے تھے, آپ بھی کر رہے ہیں. وہ لوگ چادر کے اوپر طواف کر رہے تھے, آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں. وہ لوگ صفا مروہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں, آپ لوگ بھی لگا رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے بت رکھے ہوئے, آپ نے صرف بت کا نام چینج کر دیا, صفا مروہ کر دیا. کالا پتھر, بلیک سٹون, آپ لوگوں کے آنے سے بہت پہلے تھا. اللہ کو فرٹیلائزیشن گاڈس کہا جاتا تھا, اللہ کو فرٹیلٹی گاڈس کہا جاتا تھا. اور آپ لوگوں کے لوگ وہاں پہ اسپیشلی کالے پتھر کو جب ہاتھ لگایا جاتا تھا تو وہ لوگ اپنی میسچریشن والا ہاتھ, فیمیلز اپنی میسچریشن والا ہاتھ لگا دیتی تھی اس کالے پتھر کو. اور آپ کی چند ایک تفاسیر یہ بولتی ہیں کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے پتھر کالا ہوا. جی جی. اچھا, ٹھیک ہے, آپ تفسیر پہ جا کیوں رہے ہیں بھائی؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا, آپ اپنے اسکالر سے پوچھیے گا, وہ تفاسیر پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ارلی اسکالرس کے اوپر جانا ہے. آپ تو مسلمان نہیں ہیں نا, آپ کیوں ملک عتیق اپنے اسکالر سے پوچھیے گا, وہ جاتے ہیں. لہٰذا آپ مت بولیے ایسا, ورنہ پکچر چینج کر کے آئیے. تو حسین عباس صاحب دیکھیں, جب ہم پری اسلامک ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس کی کاپی پیسٹ آپ کے نبی نے رکھ دیا. دس از دا مدعا. حج کو جی اوکے. اچھا, آپ اس چیز میں یعنی آپ کو علم ہے کہ اس امت سے پہلے دوسرے نبیوں کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام نماز تھی؟ نماز سر ہوتی ہوگی, مگر یہاں پہ نہیں ہو رہی تھی نا. یہ جو پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ بولا جاتا ہے نا اس کو, مکہ مدینہ میں اس کو پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ, آف اگنورنس کہا جاتا ہے. آپ کے پاس اسکرین پہ بھی لکھا ہوا ہے, سیکنڈ لائن میں پڑھیے, in the days of the pre-Islamic period of جاہلیہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو کام ہو رہے تھے وہ بتوں کے حساب سے ہو رہے تھے. صفا اور مروہ دو بت تھے. صفا ایک آئیڈل تھا اصف کے نام سے, اور مروہ ایک آئیڈل تھی نہلا کے نام سے. تو میری جان, یہاں پہ موسیٰ کی قوم کا کام نہیں ہو رہا. نام تو ادھر نہیں آیا جو آپ بتا رہے ہیں قرآن. سر اس کے لیے آپ کو شان نزول میں جانا پڑے گا, یہ میں لے جاتا ہوں آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے پیچھے دکھایا تھا, میں نے دیکھ لیا, لیکن وہ دیکھ لیا تھا نا, تو پھر ایسے نہ کہیں, جب دیکھ لیا تھا تو بار بار ریپیٹ کیوں کرواتے ہیں.